السلام علیکم. آئی ایم احمد علی نقوی اینڈ یو آر واچنگ ورلڈ ان فوکس. ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم جو کل پاکستان کے اندر، بلکہ انفیکٹ آج کہنا چاہیے، جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس ہوئی، اس امینڈمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا پیکیج ہے یہ کیا ہے. براڈر چینجز بات کریں گے، بٹ مین فوکس وڈ بی ٹو انٹرپریٹ دوز چینجز بیکاز دس از ون آف دا موسٹ کنٹروورشل امینڈمنٹس پاسڈ ان پاکستان ریسنٹ ہسٹری. اور اس امینڈمنٹ کو لے کے بہت ساری جو ڈیبیٹس ہیں سوشل میڈیا کے اندر، مین اسٹریم میڈیا کے اندر اور پولیٹیکل جو سرکلز ہیں اس کے اندر بہت ساری ڈیبیٹس اور اسپیکولیشنز ہیں. ان تمام معاملات پر ہم آج کے ایپیسوڈ میں بات کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ واٹ ڈز دیز امینڈمنٹس مین فار پاکستانز پالیٹکس ان جنرل. پاکستان کی جوڈیشری کے حوالے سے، پاکستانی اسٹیٹ کے حوالے سے کیا ریپرکشنز یا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. ان تمام معاملات کے اوپر ہم آج کے اس ایپیسوڈ میں بات کریں گے. ناظرین، اگر میں اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، اس پیکیج کی ڈیل کو، اس ڈسکشن کو کنٹیکسچولائز کروں تو آبویسلی دس امینڈمنٹ ہیز ہیپنڈ ان این انوائرمنٹ آف پولیٹیکل کنفرنٹیشن اینڈ کنٹسٹیشن جو پاکستان میں کافی عرصے سے چل رہی ہے. دیٹ ہیز بیکم اے کرونک پرابلم آف پاکستان. پاکستان از ان فیکٹ اے کنٹینیوس کرائسس سنس 2017 اور اسی کرائسس کے حوالے سے بہت سارے معاملات ہوئے. جس نے بات کی کہ پاکستان کے اندر جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس ہوئی، اسی جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس اور جو پولیٹیسائزیشن آف جوڈیشری ہوئی. بٹ یہ جو پرٹیکولر کیس ہے دیٹ از دا جوڈیشلائزیشن آف پاکستانی پالیٹکس. ہم دیکھا کہ پاکستان کے اندر اس پولیٹیکل کرائسس کو لے کے ڈفرینٹ جو پارٹیز ہیں، ڈفرینٹ جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، دے ہیو بین بلیمنگ ایچ ادر، دی انسٹیٹیوشنز، دا پرسنالٹیز فار کازنگ دس پولیٹیکل کرائسس ان پاکستان. اسی کانٹیکسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسی پولیٹیکل ٹسل کے اندر الٹیمیٹلی جب کرنٹ گورنمنٹ پی ایم ایل این کی آتی ہے اس سال کے الیکشن کے نتیجے میں، اور یہ الیکشن ہوتے ہیں اس وقت میں جب جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس تھے دیٹ واز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جن کے حوالے سے پی ٹی آئی ہیز شون پبلک ریزرویشنز آن ہز بینگ چیف جسٹس اینڈ ہز ڈیسیژن میکنگ in the Supreme Court, which according to PTI was detrimental to the PTI's interest and that supported the PMLN party and their government. تو اس پولیٹیکلی چارج انوائرمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ جب جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس ہوتی ہے تو پاکستان کے اندر جوڈیشری جو ہے وہ بھی ایک بیڈ نیم لیتی ہے اور جوڈیشری کے اوپر جو ہے وہ پارٹیزن لائن کے اوپر الزامات لگتے ہیں اور ان الزامات کو تقویت تب ملتی ہے جب رسپیکٹیو ججز جو ہیں وہ رسپیکٹیو پارٹیز کو اسپانسر کرنے کے لیے، سپورٹ کرنے کے لیے کچھ ایسے ڈیسیژنز کرتے ہیں جو شاید لافل ہوں گے، بٹ ایک خاص ٹائم پہ ان کے بارے میں فیصلہ کرنا وہ ایک پولیٹیکل انکلینیشن کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے یا اپوز کر رہی ہوتی ہیں. تو پاکستان کے اندر جو ہے یہ ایک کرائسس ہے براڈلی اسپیکنگ جو پاکستان کے اندر موجود ہے، جس کا بنیادی پرپز، جو بنیادی جو فاؤنڈیشن ہے وہ پولیٹیکل کرائسس ہے جس کا امپیکٹ ہمیں جوڈیشری پہ نظر آ رہا ہے. سو دس امینڈمنٹ واز این اٹمپٹ آن دا پارٹ آف دی کرنٹ گورنمنٹ اینڈ کرنٹ پارلیمنٹ ٹو ری بیلنس دی انسٹیٹیوشنز ان پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو اور جوڈیشری کو جو اس کی ایکسٹریم قسم کی پاورز ہیں، جو جوڈیشل ایکٹیوسٹ قسم کی ان کی پاورز ہیں، اس کے اوپر چیک رکھنا پارلیمنٹ کا اور ان اے براڈر نٹشل ایگزیکٹو اور لیجسلیچر کو ڈسپلن کرنا. دیٹس دا aim of the 26th constitutional amendment. But at the same time, for many experts, this might be triggered by the political crisis in Pakistan. But these amendments were long due in Pakistan. These reforms were long due in Pakistan. اور پاکستان کے اندر political parties have failed to understand that the real conflict is not between individuals, rather than it is between institutions. اور institutional supremacy of the parliament کو restore کرنے کے لیے، institutional protection and security of the executive کو ensure کرنے کے لیے this amendment was seen to be necessary. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو کرٹکس کا یہ خیال ہے دیٹ پولیٹیکل کرائسس ضرور ہے، جوڈیشلائزیشن آف پاکستانی پالیٹکس ضرور ہے، بٹ اس میں جوڈیشری کے اندر اس طرح کی امینڈمنٹ لا کے اس جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس کو بڑھاوا دیا گیا ہے بجائے اس کو کم کرنے کے. اور جس طرح کا سسٹم ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے پاکستان میں وچ از انپریسیڈنٹڈ. دنیا بھر میں کانسٹیٹیوشنل کونسل بھی ہیں، کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی ہیں، بٹ جس مینر سے اس کے ججز الیکٹ ہوں گے، جس مینر سے یہ ورک کرے گی، وہ کلیئرلی ایک انڈیکیشن ہے دیٹ پاکستان کے اندر پولیٹیکل کرائسس از فار فرام اوور اینڈ نیکسٹ کانفلکٹ از لائکلی ٹو بی بیسڈ آن پالیٹکس. اور پاکستان کے اندر جو پولیٹیسائزیشن آف جوڈیشری ہے اور جوڈیشلائزیشن آف جو پاکستانی پالیٹکس ہے، دس از سم تھنگ دیٹ از گوئنگ ٹو بی ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ دیٹ ہیز ٹو بی سین ان دا کمنگ منتھس اینڈ ایئرس. اس حوالے سے ناظرین اگر میں بات کروں تو سب سے امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے جس طریقے سے چیف جسٹس کی اپائنٹمنٹ کا پروسیجر چینج کیا گیا اس امینڈمنٹ کے اندر، اور اس میں جس طریقے سے ان کو سبارڈینیٹ کیا گیا انڈر دی ول آف
دی گورنمنٹ. اسی طرح جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے، ان کی پرفارمنس، اور خاص کر ہائی کورٹ کے ججز کی جو پرفارمنس کائنڈ آف آڈٹ ہے، پرفارمنس ایویلویشن ہے، اس کے حوالے سے پارلیمنٹ کے رول کو اسٹرانگ کیا گیا. پارلیمنٹری کمیٹی کو ختم کر کے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان انٹیکٹ رکھا گیا، اور چیف جسٹس کو پک کرنے کے لیے ٹاپ 3 میں سے ایک اسپیشلائز قسم کی کانسٹیٹیوشنل کمیٹی بنائی گئی جو ایڈوائز کرے گی to the government of Pakistan to appoint any one judge of the Supreme Court as the Chief Justice of Pakistan. So اسی کے سے ناظرین اگر میں یہ چینجز کی بات کروں تو اسی کے سپریم کورٹ کی جو پاورز ہیں وہ شفٹ کر دی گئیں ٹورڈز اے کانسٹیٹیوشنل بینچ. ڈیبیٹ تھی پہلے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی، جس پہ ہم نے پروگرام بھی کیا تھا، بٹ الٹیمیٹلی گورنمنٹ ڈیسائیڈیڈ تھرو مولانا فضل الرحمان کہ الٹیمیٹلی ہم کیا کریں گے، ہم کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائیں گے، کانسٹیٹیوشنل ڈویژن بنائیں گے، جس کے ججز تعداد ان کا جو رولز اینڈ انگیجمنٹ ہے وہ آبویسلی ڈیسائیڈ ہوگا اوور دا پیریڈ آف ٹائم. بٹ اس میں سے جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوگا وہ کانسٹیٹیوشنل کیسز سن سکتا ہے، باقی کوئی بھی کیس ہوگا سپریم کورٹ سنے گی، بٹ کانسٹیٹیوشنل معاملات پہ یہ نہیں، گورنمنٹ کے معاملات پہ جو کیسز ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کونسل سن سکتی ہے. ہیونگ سیڈ دس تھنگ ناظرین، ایک بہرحال کنٹروورسی ضرور رہی ہے کہ کیا کانسٹیٹیوشنل کونسل کا جو آئیڈیا ہے یہ پاکستان پہلے سے موجود تھا، تو ایسا نہیں تھا پاکستان میں، بٹ آبویسلی اٹ واز ناٹ اپوز ایدر. بٹ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے کا جو مقصد تھا دیٹ واز ٹو لمٹ دا پاورز آف دا چیف جسٹس آف پاکستان. لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ نے کانسٹیٹیوشنل کونسل تو نہیں بنائی، کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیے، بٹ ایون اٹس دا اولڈ وائن ان دا سیم باٹل. کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا کے بھی چیف جسٹس صاحب کی جو پاورز ہیں وہ سمبولک ہیں، نامینل ہیں. دا ریئل پاور لائز ان دا ہینڈز آف دی گورنمنٹ. بٹ اس کے بجائے ہم نے دیکھا کہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ ایک نئی آئیڈیا اڈاپٹ کیا گیا آن دا ایڈوائس آف مولانا فضل الرحمان صاحب، وچ واز اسٹیبلشمنٹ آف کانسٹیٹیوشنل ڈویژن. اور جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوگا، کانسٹیٹیوشنل ڈویژن ہوگی ود ان دا سپریم کورٹ آف پاکستان، اس کا جو بنیادی پرپز ہے دیٹ از ٹو ہیئر دا کانسٹیٹیوشنل کیسز. اور اس کے جو اپائنٹمنٹ آف ججز ہے اس کے پروسیجر کے لیے الگ سے پروسیجر ہوگا، اور جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کا اپائنٹمنٹ کا پروسیجر الگ سے ہوگا. اور جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس کے ڈیسیژن کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کر سکے گا. اور بسائڈ دیٹ جو سپریم کورٹ کی جورسڈکشن تھی، اپیلیٹ جورسڈکشن اور اوریجنل جورسڈکشن آن میٹرز ریلیٹڈ ٹو کانسٹیٹیوشن، جیسے فنڈامنٹل رائٹس کے ایشوز ہیں، جیسے کانسٹیٹیوشنل اوور اسٹیپس کے ایشوز ہیں، ان تمام کانسٹیٹیوشنل اوور رائٹ کے ایشوز ہیں وہ کیسز ٹرانسفر ہو جائیں گے ٹوارڈز کانسٹیٹیوشنل بینچ اینڈ کانسٹیٹیوشنل ڈویژن، اور وہی اس معاملات میں کیس سنے گی. تو آلدو الگ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بنی، بٹ سپریم کورٹ کو ہی انٹرنلی دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا گیا. اور دیٹس ویری انٹرسٹنگ اینڈ دیٹس اے نیو آئیڈیا. دنیا میں شاید اس کی کوئی مثال ملتی نہیں ہوگی. بسائڈ دیٹ ناظرین ایک اور جو کام کیا گیا وہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے جج کی ٹرم ہے وہ 3 سال فکس کر دی گئی. ریٹائرمنٹ ایج آبویسلی 65 ایئرز ہے ہی ہے جا کے. کانسیکوینس یہ ہے اس کا کہ آبویس بات ہے جو کرنٹ جسٹس ہے فائز صاحب وہ ریٹائر ہو جائیں گے. بٹ جو نیکسٹ چیز چینج کی گئی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ سینئر موسٹ جج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن جایا کرتے تھے، اب ٹاپ 3 کی جو ہے وہ ریکمنڈیشن جائیں گی، اور اس میں سے ایک کو جو ہے وہ نامینیٹ کیا جائے گا بائی دی کمیٹی، اور وہ الٹیمیٹلی نام فارورڈ کرے گی پی ایم کو اور پریزیڈنٹ کو. اور جو ایک جج ہے ٹاپ 3 میں سے وہ اپوائنٹ ہوگا ایز دی چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ، وچ اگین از اے پولیٹیکل موو. ابھی تک نام سامنے نہیں آیا، بٹ آبویسلی جیسے فائز صاحب کے بعد جیسے منصور علی شاہ سب سے ٹاپ پہ تھے، بٹ کیا وہ آئیں گے اس کی گارنٹی نہیں ہے. نیکسٹ 3 میں سے کوئی بھی چوز کیا جا سکتا ہے ایز دا چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ. پھر ناظرین میں جورسڈکشن کی بات کروں تو سپریم کورٹ کی جورسڈکشن ختم کی گئی. جو اوریجنل جورسڈکشن تھی کانسٹیٹیوشنل معاملات پہ وہ اس سے لے لی گئی. باقی جورسڈکشن رہے گی بٹ کانسٹیٹیوشنل معاملات پہ کیس نہیں سن سکے گی، آرڈنری معاملات پہ جو ہیں وہ کیس سنے گی. تو پاکستان کی سپریم کورٹ ہے اس کی کانسٹیٹیوشنل پاورز سے الگ کر دی گئیں، بائفرکیٹ کر دیا گیا سپریم کورٹ کو پریکٹیکلی انٹو 2 ہافز. ایک وہ کورٹ کا حصہ جو کانسٹیٹیوشنل کیسز سنے گا، ایک وہ جو آرڈنری کیس سنے گا. اور چونکہ پاکستان میں گورنمنٹ کے خلاف لٹیشن جاتی ہیں، الیکشن اور معاملات پہ لٹیشن جاتی ہیں، کانسٹیٹیوشن پٹیشن ہوتی ہیں امپورٹنٹ کیسز کے اوپر، تو اس کو سننے کے چیف جسٹس آف پاکستان جو بننے والے جا رہے ہیں منصور علی شاہ صاحب، ہی ول اگر وہ بن جاتے ہیں یا نہیں بنتے، بٹ obviously the چیف جسٹس آف پاکستان ول ناٹ بی ڈیسائڈنگ کہ کیسز کہاں جانے ہیں. سو یہ ایک امپورٹنٹ ڈائمنشن ہے اس کے والے سے. اسکالرز کے نزدیک آبویسلی بات یہ ہے کہ اٹ از جنرلی بلیو بائی اسکالرز کہ تھرو دس امینڈمنٹ جو فنڈامنٹل گول تھا پارلیمنٹ کا ان ہولسٹک ویو اگر میں انالیسس کروں تو دیٹ واز ٹو میک سپریم کورٹ سبارڈینیٹ ٹو دی پاکستان ایگزیکٹو اینڈ لیجسلیچر سو دیٹ دا ججز شوڈ فیئر دیئر کیریئرز، risk their careers if they go and support any kind of government members or opposition members, اور ان کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے وہ افیکٹ ہوگا. تو الٹیمیٹلی ایم از ٹو گیٹ کنٹرول آف دا ججز، اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ فیوچر کے اندر فار مینی اسکالرز جب بھی جوڈیشری کیسز سنیں گی تو ججز جو ہیں وہ کنسرن ہوں گے، بیکاز ججز کی جو ایویلویشن ہے وہ بھی گورنمنٹ ڈومینیٹڈ باڈی کرے گی، ان کی ایلیویشن جو ہے وہ بھی گورنمنٹل نامینیٹڈ باڈی کرے گی. تو
ان کے اپائنٹمنٹ میں بھی گورنمنٹ باڈیز کا رول ہوگا. تو گورنمنٹ ول ہیو لارجلی این اپر ہینڈ آن دی افیئرز آف دی پولیٹیکل پارٹیز اینڈ پرٹیکولرلی دا اپوزیشن پولیٹیکل پارٹی. سو ان دیٹ کانٹیکسٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو تھرو دس امینڈمنٹ جو پاکستان کے اندر ایک آئیڈیا تھا دیٹ جوڈیشری شیل بی انڈیپینڈنٹ اور وہ انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن میکنگ کرے گی, وہ شاید انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن افیکٹ ہوں گے بیکاز دا ایگزیکٹو کین انٹرفیئر فار اور اگینسٹ اینی پرٹیکولر ججمنٹ ٹرائنگ ٹو انفلوئنس دی سپریم کورٹ آف پاکستان. So in that context, Nazeen, it is generally believed that this is the end of the era of judicial supremacy or judicial activism in Pakistan. Rather, we can term it as the era of the, جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو it will be the beginning of the era of the judicial activism. جوڈیشل ایکٹیوزم جو ہے وہ obviously بڑھے گا, بٹ جوڈیشل کو کے جو پاسبلٹیز ہیں اس کی کم ہو جائیں گی ان دیٹ وے. تو جوڈیشری جو ہے اس ریلیٹیولی ڈارمنٹ موڈ میں جائے گی, اس کی پاورز ویک ہوں گی, اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ڈویژن کریٹ ہو جائیں. Another takeaway of this amendment is that Pakistan PMLN was able to establish a broader consensus. ये almost consensus था, although Pakistan People's Party did not vote in this election, but they never planned to vote this amendment. Instead, all the parties were on board. Even PTI said that the draft agreement is of their approval, although they did not participate in voting in the National Assembly or Senate. ان کے کینڈیڈیٹس بھی کچھ نہیں آئے, بٹ انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا, سمبولک شو آؤٹ کیا. بٹ ایٹ سیم ٹائم اگر بات کروں تو دس امینڈمنٹ ہیز created a very very good opportunity of political consensus, جس طرح مولانا فرمان صاحب نے ایک اچھا رول پلے کیا, میڈیٹر کا رول پلے کیا. تو پاسبلٹی ہے کہ پاکستان کے اندر فیوچر میں بھی گورنمنٹ اور اپوزیشن جو ہے اس کو بہت سارے اور معاملات پہ بھی جو ہے وہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی اچیو کی جا سکتی ہے. Besides that, ناظرین اگر بات کروں تو in idea of an ideal democracy, the people's representative should have the ultimate majority. اور اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ سے سموٹو پاور کا لینا ہے, that's a good decision, اور it is ultimately the job of the legislature which represents the people to take major decisions regarding the state and law making کے حوالے سے. اسی لیے جب فائنانس معاملات آئیں گے, بہت سارے معاملات آئیں گے, تو ججز جب ڈیسیژن سنائیں گے تو دے ول بی کنسرن بیکاز ان کی پرفارمنس کو ایویلیٹ کر رہی ہوگی گورنمنٹ. بٹ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ناظرین, فار کرٹکس یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ اگر یہ امینڈمنٹ جس امینڈمنٹ پاس ہو گئی ہے, سائن ہو گئے ہیں, گزٹ میں آ چکی ہے, تو اس امینڈمنٹ کے نتیجے میں it is also possibility that parliament would become a hyper power institution, or because nobody would be above, and there is a little likely that any institution within that system or outside the system is likely to play the role of mediator. اور جو پاکستان کے اندر جوڈیشری ہے اس کے ویک ہونے سے ایبسولوٹ پاور شفٹ ہوگی ٹوارڈ ایگزیکٹو اینڈ لیجسلیچر. اور لاسٹ ٹائم جب ایگزیکٹو اور لیجسلیچر ایبسولوٹلی پاورفل ہوئے تھے بائی 2/3 میجورٹی اینڈ بائی برنگ اے کو اگینسٹ سجاد علی شاہ Chief Justice at that time in 1990s, Pakistan resulted into another martial law. تو کیا اس کانفلکٹ میں ہم دیکھیں تو کیا جوڈیشری پارٹی ہے یا جوڈیشری جو ہے وہ نیوٹرل ہے, تو جوڈیشری بیکم پارٹی ٹو اٹ. کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہے یا انڈیپینڈنٹ ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ انڈیپینڈنٹ ہے, بٹ دے ہیو اسٹیکس ان وٹ ہیپنس ان پاکستان. دیئرفور اٹ از موسٹ لائکلی کہ اگلے ویکس میں اور منتھس میں یہ ڈپینڈ کرے گا کہ ہاؤ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے اس امینڈمنٹ کو یوز کرتی ہے ٹو اسٹیبلش اے نیوٹرل جوڈیشل انسٹیٹیوشن. کیا وہ ایسا کر پاتی ہے؟ ہسٹری بتاتی ہے ایسا نہیں ہوگا, بٹ اب بھی اگر ایسا نہیں ہوا تو دیٹ امینڈمنٹ از لائکلی ٹو کریٹ اے میجر رفٹ ود ان سوسائٹی, اینڈ اٹ وڈ بیکم گین دا نوٹوریس سلوگن آف دا ورسٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ان دا ہسٹری آف ریکارڈنگ آف دس پولیٹیکل سائنس. سو ٹو کنکلوڈ ناظرین, ہم کہہ سکتے ہیں دیٹ یہ جو امینڈمنٹ لائی گئی ہے پاکستان کے اندر, یہ پاکستان کے اندر بڑی کرٹیکل ہے, بٹ سیم ٹائم اسینشیل بھی ہے بیکاز دا پاورز آر شفٹیڈ ٹو دی الیکٹڈ ریپرزینٹیوز. بٹ پرابلم صرف یہ ہے کہ الیکٹڈ ریپرزینٹیو کے پاس اگر ان کے پاس اختیار ہوگا ایویلویٹ کرنے کا, اپوائنٹ کرنے کا اور ریموو کرنے کا, تو اس کا امپیکٹ یہ نکلے گا کہ جوڈیشری کی ورکنگ میں لا کنسلٹیشن نہیں رہے گی, بلکہ اس جج کی نامینیشن, اس جج کی ایکسیپٹیبلٹی جو ہے دیٹ وڈ بیکم مور امپورٹنٹ فار دا اسٹیٹ. تو ان دیٹ کانٹیکسٹ پاکستان کے لیے شاید پولیٹیکل ریگریسونیس کی پاسبلٹی بھی ہے. آئیڈیلی آن پیپر تو بڑی اچھی امینڈمنٹ ہے, بٹ پاکستان کے کانٹیکس میں آئے گی تو اس کے مس یوز ہونے کی پاسبلٹیز ہائیلی زیادہ ہیں. لیٹس ہوپ دیٹ ایوری تھنگ گوز فائن, اینڈ لیٹس آلسو ہوپ دیٹ سینٹی پریویلز امنگ دی پالیٹیشنز آف پاکستان. تھینک یو سو مچ ناظرین فار واچنگ دس پروگرام. کائنڈلی لائک دس ویڈیو, شیئر اٹ اینڈ سبسکرائب دس چینل. اللہ حافظ.